جب بھی محرم آتا ہے تو میں آپ کی صرف وہ عنوان دیکھتا ہوں جس میں آپ یزید کا بڑا دفاع فرما رہے ہوتے ہیں اور کربلا کے واقعہ کی شکل بالکل تبدیل فرما رہے ہوتے ہیں جو کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ پہلی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس نقشے پہ غور فرمائیں کہ یہ مکہ سے راستہ چلتا ہے اور یہ جاتا 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 یہ جا کے کربلا ہے سرخ نشان، اور اس کے ساتھ نجف لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی کوفہ ہے۔ تو جو دمشق کا راستہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ جغرافیہ کی معلومات آپ کی صحیح نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ نقشہ مکے سے دمشق کا راستہ بتایا ہے جو اوپر جا کر وہ آخر میں سرخ نشان ہے دمشق کا۔ تو اس میں کہیں بھی راستے میں کسی جگہ پر بھی کربلا نہیں آتا۔ یہ راستہ مدینے سے تبوک اور آگے جا کے اردن میں داخل ہوتا ہے اور اردن سے پھر یہ شام تک چلا جاتا ہے، اور یہ راستہ مکہ سے مدینہ کے اوپر سے ہوتا ہوا حائل اور یہ سکاکا اور عرعر اور یہ سرخ نشان کربلا، یہ نجف اور کوفہ، ان کے درمیان میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنی تھی کہ یہ آپ کی معلومات غلط ہیں کہ کربلا کوفہ کے راستے میں آتا ہی نہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ اتنے ذمہ داری سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود نقشہ اٹھا کے دیکھیں۔ میرا حاشا وکلا کوئی مقصد تنقید نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ایک یہ بات آپ کے خدمت میں عرض کرنی تھی۔ دوسرا یہ عرض کرنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین تو کوفے والوں کو سمجھانے آئے تھے کہ تم یزید کی بیعت نہ توڑو اور یزید کی بیعت پہ قائم رہو۔ انہوں نے توڑی کب تھی جو آپ ان کو نصیحت کرنے جا رہے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پھر کوفہ سے جب دمشق چلے تو اس کی کوئی تاریخی سند کوئی نہیں، کوئی ثبوت کوئی نہیں، کسی کتاب میں کوئی نہیں، کسی ذمہ دار عالم نے، مورخ نے، محدث نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ آپ کو تو کربلا سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا، وہیں ذبح کر دیا گیا، وہ کوفہ کیسے پہنچ گئے؟ پھر کوفہ سے وہ دمشق جانے لگے تو ان کوفیوں نے سوچا یہ تو ہمارے خط جا کے یزید کو دکھا دے گا، وہ تو ہمیں قتل کرا دے گا، تو انہوں نے سب کو کاٹ دیا اور ان کو قتل کر دیا، جنگ تو ہوئی نہیں۔ تو پھر یہ جو 1400 سال سے وہاں سب کے مزارات ہیں، سب کی قبور ہیں، اس کو جھٹلائیں، سارے مورخین کو جھٹلائیں، آپ جس حوالے سے بات فرما رہے ہیں وہ حوالہ کون سا ہے؟ پھر اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی ساری داستان ہے اور وہ کذاب ہے، میں بھی کہتا ہوں کذاب ہے، متروک ہے۔ تو جب وہ اس سارے واقعے کا راوی ہے تو پھر تو اس کی کسی چیز سے آپ استدلال نہیں فرما سکتے، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی 3 شرطوں پر اتنا آپ زور سے بولتے ہیں، وہ بھی تو ابو مخنف کی روایت ہے، اسی کذاب کی روایت ہے۔ اگر باقی سارا قصہ جھوٹا ہے تو یہ 3 باتیں کہاں سے سچی ہو گئیں؟ ان کا راوی بھی وہی لوط بن یحییٰ ہے، تو تھوڑا آپ اس پہ غور فرمائیں، اور اس پہ بالکل میری ایک خاصانہ اپیل ہے۔ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اس پر غور فرمائیں کہ کیا پھر یہ محل اشکال نہیں ہے کہ ان 3 شرطوں کو جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کا راوی بھی تو ابو مخنف ہے، لوط بن یحییٰ ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یوں جنگ کا انکار کر دینا اور بالکل کہ وہ ہوئی نہیں تھی، من العجائب والغرائب ہے آپ کی یہ بات۔ آپ اس کا کوئی سند بتائیں، کوئی ثبوت بتائیں۔ ممکن ہے آپ نے بھی کسی ابو مخنف جیسے سے یہ کہانی لے لی ہو کہ جنگ ہوئی نہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، یزید جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے۔ یہ تو ہمارا
مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی مغفرت ہے، وسعت رحمتی کل شیء، تو وہ تو کا مسئلہ بحث سے خارج ہے، اس کی بخشش ہے، چاہے معاف کر دے چاہے وہ پکڑ لے۔ باقی آپ جو اول جیشن یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہم کی آپ بات فرماتے ہیں، میں آپ کو حدیث صحیح سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کام اس کا حرام ہے، سود وہ کھاتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، تو کیا اس حدیث کے مطابق وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو لے جائے، کوئی اس میں اللہ کے لیے کوئی شے بعید نہیں، لیکن جو شریعت کا ایک قانون ہے، ایک بات کے ساتھ اور کئی چیزوں کو ملا کے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو آپ نے یزید کے بارے میں کہا کہ وہ اس کا امیر تھا لشکر کا، لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا، اصل میں حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایسا آپ نے رقیق اور ایسا جان چھڑانے کا طریقہ تھا آپ کا اس میں، وہ اصل میں بادشاہوں کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے قاتلین کو قتل نہ کرنے میں کیا مجبوری تھی؟ یزید تو کوئی 90 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا، اور 3-4 ہزار کو قتل کروانا، اور ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو قتل کروانا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ 3 بر اعظم پر اس کی حکومت، تو اس میں وہ قصوروار ہے، مجرم ہے۔ میں اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، وہ اللہ ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، اس میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ پھر جو واقعہ آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، ہنسی آتی ہے کہ لگتا ہے تاریخ آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں 40 سال سے تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا میں نے وہاں سے تاریخ شروع کی تھی، پھر عربی کی تاریخ ساری اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی۔ تو واقعہ حرہ کو بھی آپ تعویل کر دیتے ہیں، کمال آپ کی بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے۔ اہل مدینہ کو یا اللہ جو تنگ کرے اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کو ڈرائے اس کو تو ڈرا۔ تو اس کمبخت نے تو 3 دن مدینے کو حلال کر دیا۔ اور مسلم بن عقبہ مرری، اس خبیث نے صحابہ کی اولاد کو قتل کیا، صحابہ کو قتل کیا۔ ساری بڑی کہ اس واقعہ حرہ تو ابو مخنف نے بیان نہیں کیا، واقعہ حرہ تو لوط بن یحییٰ نے بیان نہیں کیا، واقعہ حرہ تو محدثین نے، مورخین نے بیان کیا۔ آپ اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں اور تعویل کر جاتے ہیں۔ کتنے بڑے صحابہ اس نے قتل کیے اور کتنے صحابہ کی اولاد قتل۔ آج تک وہاں جنت البقیع میں حرہ کے شہداء کی جگہ بنی پڑی ہے، جو صدیوں سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے۔ باقی جو مزاج یار میں آئے اس کو تو میں نہیں روک سکتا۔ اور مسلم بن عقبہ مرری، یہ خبیث بوڑھا تھا، جب یہ مدینہ سے نکلا، مکے پر کیا حکم تھا یزید صاحب کا کہ پہلے مدینے کو تاراج کرو، 3 دن حلال ہے، پھر مکے کو جا کے برباد کرو۔ یہ ہیں آپ کے آئیڈیل ہر دل عزیز یزید۔ ہم آپ تو پنجابی لوگ ہیں، عمر بن عبدالعزیز تو بنو امیہ میں سے تھے، ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو عمر بن عبدالعزیز نے وہیں کھڑے اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ ایک ظالم کو تو امیر المومنین کہتا ہے۔ تو جب وہ مدینہ سے نکلا تو ذوالحلیفہ جا کے مر گیا، اور اس کے آخری الفاظ تھے کہ یا اللہ، کلمے کے بعد میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل مدینے والوں کا قتل ہے۔ یہ اس خبیث